آ رہی ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مدورو کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ٹاک کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اندازہ یہ ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیا ایئر اسٹرائکس یا کیا میزائل اسٹرائکس وینیزویلا کے اندر کر دیں گے، یا نکولس مدورو سے بات چیت کر کے کچھ بارگیننگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے، یہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے اوپر پریشر ہے ایپسٹین فائلز کا، کیونکہ ایپسٹین فائلز کی 20,000 جو اور ای میلز ہیں وہ اس ٹائم ریلیز ہو چکی ہیں، ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ تو اس پریشر کو سسٹین کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ایسا ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اور ایسا ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو اس ٹائم رپورٹس آ رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، انہوں نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہی ہیز میڈ اپ ہز مائنڈز آن کورس آف ایکشنز ان وینیزویلا۔ اب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا دماغ، انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ وہ وینیزویلا پہ اٹیک کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں پہ یا تو ایئر اسٹرائکس ہوں گی وینیزویلا پہ، یا تو میزائلز کی اسٹرائکس ہوں گی۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے جو امریکن اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن جو فوج ہے وہ بھی انویژن کرے گی، یعنی فوج ہیلی کاپٹر سے اترے گی وینیزویلا پہ اور پھر فوج اتر کے جو ہے وہ اٹیک کرے گی۔ میں آلریڈی سب لوگوں کو ایک چیز بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وینیزویلا ایک بڑا ملک ہے۔ اگر آپ وینیزویلا کو عراق سے کمپیئر کرتے ہیں تو عراق کے مقابلے میں وینیزویلا جو ہے وہ 3 ٹائمز بڑا ہے۔ دوسرا، وینیزویلا کی ملٹری بہت تگڑی ہے، پلس وینیزویلا جو ہے وہ ایک ایسے علاقے پہ ہے جہاں پہ ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف جو ہے وہ لینڈ ہے، اور جو وینیزویلا کے الائز ہیں وہ اس کے بارڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عراق کے معاملے میں ایسا نہیں تھا، عراق کے ارد گرد جو کنٹریز تھے وہ اس کے اینیمیز تھے، یعنی اس کے معاملات خراب تھے۔ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ میپ دکھانا چاہتا ہوں وینیزویلا کا، اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں وینیزویلا کو لے کے، اور اس کے علاوہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا کے حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جسٹ ویٹ فار 1 سیکنڈ، لیٹ می شو یو اے ویری امپورٹنٹ میپ آف وینیزویلا اینڈ دین ویل اسٹارٹ دا ٹاک۔ اوکے، اب میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہ رہا ہوں وینیزویلا کا، اس کے بعد پھر میں اگلی بات کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ امریکہ کے پاس اس ٹائم کون سے آپشنز ہیں، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن نہیں کرے گا، امریکہ جو ہے وہ اپنی ایئر اسٹرائکس کی مدد سے جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیٹ می جسٹ شیئر یو اے ویری امپورٹنٹ میپ ود یو۔ اوکے، اب اس میپ کو آپ لوگ دیکھیے گا۔ اوکے، یہ میپ آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑی آسانی ہو اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے۔ اوکے، اب یہ وینیزویلا ہے، جو اس ٹائم کولمبیا ہے وہ اس ٹائم وینیزویلا کا ایک بہت زبردست الائی ہے، برازیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں وینیزویلا کے، اور اس کے علاوہ جو گوانا ہے، گوانا اس ٹائم امریکہ کا الائی ہے۔ جو یہ آپ کنٹری دیکھ رہے ہیں گوانا، یہ اس ٹائم امریکہ کا ایک بہت اہم الائی ہے، تو گوانا کی طرف سے امریکہ اسٹرائکس کر سکتا ہے، جو گوانا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اوکے، لیکن بات یہ ہے کہ گوانا سے بھی اگر امریکہ اپنی فوج بھیجتا ہے وینیزویلا کے اندر، اپنے بوٹس آن دا گراؤنڈ کرتا ہے، تو پرابلم یہ کہ وینیزویلا کی جو فوج ہے وہ تقریباً 3 لاکھ فوج ہے، 3 لاکھ جو ہے وہ 300,000 جو سولجرز ہیں وینیزویلا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ والا سارا علاقہ وینیزویلا نے اپنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ڈیفینسز سے۔ تو اس علاقے سے اپنی فوج کو اندر بھیجنا اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے، جبکہ دوسری جانب کولمبیا جو ہے وہ بھی امریکہ کا، وہ بھی وینیزویلا کا الائی ہے، تو کولمبیا بھی الاؤ نہیں کرے گا اپنی ایئر اسپیس، تو امریکہ کے پاس ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنی ایئر فورس استعمال کر سکتا ہے امریکہ آنے والے دنوں میں، یا اپنے جو کروز میزائلز ہیں وہ اپنے استعمال کر سکتا ہے جب بھی وہ وینیزویلا پہ اٹیک کرے گا۔ فوج کو اندر بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وینیزویلا ایک بڑا ملک ہے۔ دوسری اہم بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ جو اس ٹائم مور امپورٹنٹلی جو امریکہ ہے اس کی جو فوج ہے وہ یہاں پہ 15,000 جو میرینز ہیں یا 15,000 جو فوجی امریکہ کے اس ٹائم لیٹن امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وینیزویلا جیسے بڑے ملک کو انویٹ کرنے کے لیے کم سے کم ایٹ لیسٹ آج کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق تک کم سے کم 50,000 جو ہیں وہ فوجی تو ضروری ہیں۔ اس ٹائم امریکہ کو کم سے کم 50,000 فوجی ہوں، اور پلس اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو انکریز کرنا پڑے گا، تبھی امریکہ اسٹرائک کرے گا۔ اچھا، اب دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو امریکہ نے اپنا ملٹری بلڈ اپ کیا ہوا وینیزویلا کے پاس، دوسری جانب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑا سٹیٹمنٹ دیا کل، انہوں نے کہا
کہ وہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مدورو سے بات کرنے کے لیے اوپن ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، وینیزویلا کے جو پریزیڈنٹ نکولس مدورو ہیں وہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیس چاہیے، ان کو لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، ہی وانٹ پیس۔ بٹ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اس سارے مطلب معاملے میں کہ وینیزویلا جو پیس چاہتا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وینیزویلا کو پیس چاہیے، لیکن مدورو کو پیس کیوں چاہیے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نکولس مدورو کی حکومت کو امریکہ فارغ کرنا چاہتا ہے، اور نکولس مدورو نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت فارغ ہو، اس لیے وہ کبھی قطر کے پاس جا رہے ہیں میڈییشن کے لیے کہ قطر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ قطر جو ہے وہ امریکہ سے ریکویسٹ کرے اور سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ امریکہ جو ہے وہ اب فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر جو سب سے زیادہ جو وینیزویلا ہاک ہیں وہ مارکو روبیو ہیں۔ مارکو روبیو یہ کیمپین چلا رہے ہیں پچھلے ایک سال سے کہ نکولس مدورو کو فارغ کرنا چاہیے وینیزویلا میں، اور مارکو روبیو جو اس ٹائم سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وینیزویلا جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کے اندر پرو امریکن حکومت کو، پرو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلش کیا جائے تاکہ امریکہ کے انٹرسٹ ریجن میں قائم ہو سکے۔ تو اس ٹائم دو باتیں آ رہی ہیں، ایک طرف تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں نکولس مدورو سے، اور دوسری جانب ایئر اسٹرائکس کی بات بھی آ رہی ہے۔ what I'm seeing right now is that کہ ایئر اسٹرائکس یا امریکہ کی جو کروز میزائلز، ٹاماہاک کروز میزائلز، یا جو ڈیفرنٹ امریکہ کے کروز میزائلز یا بلسٹک میزائلز ہیں، ان سے امریکہ حملہ کر سکتا ہے وینیزویلا کے اوپر، اور جو نشانے ہیں، جو میجر ان کے ٹارگٹس ہیں، ان کو تباہ کر سکتا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے۔ ایک تو یہ بہت اہم امپورٹنٹ آپشن ہے۔ دوسرا اہم امپورٹنٹ آپشن یہ ہے کہ ریسنٹلی ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ پچھلے وینسڈے کو، جو وینسڈے گزرا ہے، امریکہ کا ایک سچویشن روم ہے جہاں پہ امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکن جو فوج ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو ساری باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ معاملات ہیں، ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں، اور ہم ایئر اسٹرائکس کرنا چاہتے ہیں، ہم اٹیک کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے دشمن کے خلاف ہم ایکشنز لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ سچویشن روم ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن روم میں وینسڈے کے دن ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ پاسبلٹیز جو ہیں وہ دیکھی گئیں کہ وینیزویلا پہ کیسے کیسے اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور کن کن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کن کن علاقوں پہ اٹیک کر کے ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی آپشن امریکہ کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس ٹائم امریکہ کے جو ایسٹس ہیں، ملٹری ایسٹس ہیں، اس میں ایک تو یو ایس ایس جرالڈ فورڈ ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ اچھا، امریکہ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر تقریباً 50 سے 60 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، اس کے اوپر ایک وقت میں 50 سے 60 فائٹر جیٹس رکھے جاتے ہیں۔ اب امریکہ کے ایک ایئر کرافٹ کیریئر لیٹن امریکہ میں موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے جو 40 سے 50 یا میکسیمم 60 فائٹر جیٹس ایک ایئر کرافٹ کیریئر پہ موجود ہیں، پلس 10 فائٹر جیٹس امریکہ نے پورٹا ریکو پہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 60 سے 70 جو F-35 فائٹر جیٹس کا ایک نمبر ہے اس ٹائم، یہ موجود ہے لیٹن امریکہ میں، اور اوبویسلی اس سے اسٹرائکس بھی ہو سکتی ہیں، تباہی بھی مل سکتی ہے۔ اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ امریکہ انویژن نہیں کرے گا۔ انویژن کا مطلب ہے اپنی فوج کو نہیں اتارے گا، امریکہ ایئر اسٹرائکس کرے گا اور پھر واپس آ جائے گا، اور یہ ایئر اسٹرائکس تب تک جاری رہیں گی جب تک وہ نکولس مدورو کو اسیسینیٹ نہ کر دیں، یا نکولس مدورو امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن گورنمنٹ کی بات مان کے یا تو رشیا چلے جائیں یا پھر وہ چائنا چلے جائیں۔ میں اس چیز پہ اس لیے کنسسٹنٹ ہوں کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بڑا پریشر ہے اپنی میگا موومنٹ کی وجہ سے، کیونکہ میگا موومنٹ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے وعدے پورے نہیں کیے، جو ہم چاہتے تھے وہ آپ نے چیزیں پوری نہیں کی۔ اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایپسٹین فائلز جو ہیں وہ بھی ریلیز ہو رہی ہیں، تو پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پہ اور زیادہ آ چکا ہے کہ ایپسٹین فائلز میں ان کا نام بھی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے کچھ دنوں پہ جو ہے وہ ایئر اسٹرائکس یا کچھ ایسی اسٹرائکس کر سکتے ہیں تاکہ سارے کا سارا دھیان ہی اس طرف چلا جائے۔ تو یہ کہنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایئر اسٹرائکس جو ہیں وہ اب وینیزویلا کے اوپر آنے والی ہیں۔ اس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ وہ کب آئیں گی، آج رات کو آئیں گی، کل آئیں گی، پرسوں آئیں گی، یا اگلے ہفتے آئیں گی، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، بٹ ایئر اسٹرائکس آنے والی ہیں، کیونکہ
کل یا پرسوں تک امریکہ میں ایک بڑا کوہرام مچنے والا ہے ایپسٹین فائلز کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا جا رہا ہے اس کے اندر نام ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ بھی فی الحال تو نہیں کر سکتا بیکاز میں نے وہ فائلز دیکھی نہیں ہیں، بٹ جو رپورٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا اور بہت ساری جو بڑی شخصیات امریکہ کی ہیں ان میں ان کا نام ہے۔ تو کہیں نہ کہیں امریکہ کوشش کرے گا کہ وہ ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک اٹیک کر دیں اور وہ اٹیک میں لوگ بزی ہو جائیں، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آج کا، کیونکہ آج یا کل میں ایپسٹین فائلز ریلیز ہو سکتی ہیں اور ایک نیا بوم شیل جو ہے وہ دنیا دیکھ سکتی ہے۔ اگلی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو ایکسپرٹس اس ٹائم لیٹن امریکہ کے ملٹری بلڈ اپ کو مانیٹر کر رہے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایئر اسٹرائکس یا میزائل اسٹرائکس ضرور کرے گا، البتہ گراؤنڈ انویژن فی الحال پاسبل نہیں ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ اس ٹائم تقریباً 3 لاکھ جو فوج ہے اور جو اس ٹائم مرسنریز ہیں وینیزویلا کے اندر، وہ سارے کے سارے اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان پہ اٹیک ہوتا تو وہ کسی طرح اس اٹیک کو ریپلس کریں گے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور اگلی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وینیزویلا نے بھی اپنے جو ڈیفینسز ہیں، جو ایئر ڈیفینس سسٹم جو اس کو رشیا یا چائنا سے ملے ہوئے ہیں، کچھ سوویت یونین کے ٹائم کے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس نے بعد میں اپ گریڈ کیے ہیں، وہ ایئر ڈیفینسز اس نے اپنے بارڈر پر اپنی جو کوسٹل علاقے ہیں وہاں پہ لگا دی ہیں۔ اور دوسرا، نکولس مدورو اس ٹائم خود بھی چھپے ہوئے ہیں کچھ بنکرز میں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کل کو کہیں سی آئی اے کوئی آپریشن نہ کر دے، بیکاز سی آئی اے بھی جو ہے وہ اس ٹائم ایکٹیو ہے وینیزویلا کے اندر، اور سی آئی اے جو ہے وہ بھی وینیزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مدورو کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے۔ تو پاسبلٹی اس ٹائم امریکہ کے فیور میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے 1 یا 48 سے 72 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے بڑا لیٹن امریکہ میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایپسٹین فائلز والا بھی یہ کیس اس ٹائم جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور اگر ایپسٹین فائلز کے کچھ پیجز اور ریلیز ہو جاتے ہیں اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی نام ہیں، تو کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ہیں اور وہ اس چیز کو آلریڈی بلڈ اپ تو وہ کر چکے ہیں۔ تو جو ان کے ڈپارٹمنٹ آف وار کے سیکٹری پیک ہیکسیٹ ہیں، وہ کوشش کریں گے اس معاملے کو آگے لے کر جائیں۔ اگلی میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، یہ خبر آ رہی ہے ہمارے پاس یونائٹڈ کنگڈم سے۔ اب اس ٹائم جو برطانیہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریسٹرکٹ کر دیا، جو MI5 ہے یا MI6 ہے، ان کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ وہ امریکن جو CIA ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا کوئی بھی ریلیشن نہ رکھیں اس معاملے میں کہ وہ وینیزویلا کی جو ڈرگ ٹریفکرز ہیں وہ کہاں سے گزر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی انٹیلیجنس شیئر نہ کریں، کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ بھی اس ٹائم ایکٹیو ہے لیٹن امریکہ میں، کیونکہ گوانا جو ہے وہ وینیزویلا کا جو پڑوسی ملک ہے گوانا، وہ وینیزویلا جو ہے اس کا وہ یونائٹڈ کنگڈم کا ایک بہت بڑا ایلائی ہے۔ تو جو اس ٹائم MI5 یا MI6 ہے ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آتی رہتی ہیں، تو یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ نے اس ٹائم جو پرائم منسٹر ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے، انہوں نے منع کر دیا ہے کہ وہ CIA کے ساتھ کسی طرح کی ایکٹیویٹی کی ڈیٹیل شیئر نہ کریں، کہ جو اس ٹائم وینیزویلا کے اندر موومنٹ ہو رہی ہے وہ ساری موومنٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طرف جائے گی۔ تو اٹس آلسو ویری ویری امپورٹنٹ ایشو۔ اگلی میں بات بتاؤں گا اس سارے معاملے کی، میں آپ کو امپلیکیشنز بتاتا ہوں۔ مور امپورٹنٹلی جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں ان رپورٹس کے مطابق جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، یہ دیکھنا بھی، یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہی از اے ویری انپریڈکٹیبل پرسن۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 12 دن کی جب جنگ ہوئی 12 جون سے 24 جون کے درمیان، تو اس دوران ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بڑی اہم رپورٹ آئی، اور اس رپورٹ کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بھی یہ بات کی کہ وہ ایران پر کوئی اسٹرائک نہیں کریں گے۔ غالباً یہ 21 یا 22 جون کی بات ہے، لیکن 2 دن بعد امریکہ کے B-52 بامبرز نے اسٹرائک کر دی۔ تو امریکن پریزیڈنٹ از ویری انپریڈکٹیبل، جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے بلڈ اپ تو کر دیا ہے، ایک طرح سے وینیزویلا کو یہ ڈر ہے کہ کہیں انویژن نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے انویژن نہ ہو سکتا ہے امریکہ ایئر اسٹرائکس نہ کرے، اسیسینیشنز یا کوئی کاؤنٹر کوپ ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیے گا ابھی اس ٹائم میکسیکو میں بھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ آرٹیفیشلی ایرپٹ کرنے کی کوشش کرے سوشل میڈیا کے باٹ سے، اور وہ پروٹیسٹ اتنا بڑا ایرپٹ ہو جائے کہ وہ پھر پورے کا پورا وینیزویلا اس کی آگ میں آ جائے، اور پھر ایسے موقع کی تلاش ہو امریکہ کو جب وینیزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مدورو سب سے زیادہ ویک موومنٹ پہ ہوں، اور پھر ان کو کیپچر کیا جائے یا اسیسینیٹ کیا جائے۔ تو اس طرح کی امریکہ اسٹریٹجی بنا سکتا ہے، پہلے بھی امریکہ نے لیٹن امریکہ کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائی تھی، بٹ ایک بات طے ہے کہ نکولس مدورو کا جو وقت ہے وہ اب ان کو طے کرنا ہوگا کہ وہ کیا جانا چاہتے ہیں، کیا نہیں جانا چاہتے، جبکہ ایک طرف ایک اور سوال بھی موجود ہے کہ کیا امریکہ کو
دنیا کی یا کسی بھی کنٹری کی رجیم کو چینج کرنے کا حق پیدا ہوتا ہے، حالانکہ امریکہ تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو اس کا جواب بڑا اہم اور بڑا سمپل ہے کہ امریکہ از ویری پاورفل۔ امریکہ جو اپنی طاقت ہے اس کا استعمال کر رہا ہے، اور امریکہ طاقتور تبھی ہے، تبھی تو وہ اپنا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے، یہ سوال فی الحال موجود نہیں ہوتا کہ اس کی ایتھیکل یا مورل امپلیکیشنز کیا ہیں۔ اس کی کوئی ایتھیکل مورل امپلیکیشنز نہیں ہے، بیکاز جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہی مورالٹی پہ پورا ہوتا ہے۔